اول ہم نے شروع کیا، جو شرک سے ہم نے شروع کیا، بدعت کو ہم نے دیکھا، اور پھر دیگر باتیں اس کے بعد اختلاف امت، علم کی کمی اور وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں ہم نے چیلنجز کا حل بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس کے اندر ہم مکمل طور سے حل نہیں دیکھ پا رہے، چونکہ اصل چیلنج کیا ہے اس کو پہچاننا بھی اپنے آپ میں ایک جس کو کہیں گے ایک اہم چیز ہے۔ ورنہ اگر انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کو چیلنج کیا ہے، اس کا دشمن کون ہے، تو کیا کرنا ہے وہ تو بات کی بات آتی ہے۔ لہٰذا اصل ایمفیسس، اصل زور میں نے اس چیز پر دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم اس کی برائی اور چیز کو سمجھے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا امت مسلمہ کو ایک بڑا چیلنج جو کہ نشے کی شکل میں تھا، شراب کی شکل میں تھا، وہ ہم نے دیکھا۔ آئیے آج ہم دیکھیں گے 7واں چیلنج جو امت مسلمہ کو ہے اور جس کا حل ضروری یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی بڑا چیلنج یاد رکھیے، اور جدید دور میں نہیں، یہ قدیم دور میں بھی چیلنج رہا تھا، وہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں۔ کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں جتنا نقصان امت مسلمہ کو پہنچاتی یاد رکھیے، اتنا نقصان اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ اس غلط فہمی یا مسکنسپشن کی جو جس کو کہیں گے چیلنج تھا، وہ اتنا زبردست ہو گیا کہ آج کے جدید دور میں نوجوان مسلم لڑکے اور لڑکیاں یا وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میڈیا نے ان کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں بھر دی، ایسی ایسی باتیں رکھی، ایسے ایسے کام بتائے جو اس سے پہلے انہوں نے نہ کبھی سنے تھے، نہ ان کی سوچ گئی، نہ اس کا جواب ان کو ملا۔ نتیجتاً لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے زبان سے ہو سکتا ہر بار نہ کہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، لیکن اپنے عمل سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے جس کو کہیں گے حرکات سے بتاتے ہیں کہ اب مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، کہ کیا لگایا آپ نے، یہ ہم کو مجبور کر دیا برقع پہننے پر، کیا یہ ہر بار آپ لگاتے ہیں کہ فلاں چیز ہی کرو، یہ حلال ہے حرام ہے، انسان کمائے جتنا ملتا ہے اس کو کمانا چاہیے، اس نے کیا لگایا آپ نے فلاں، یہ تو وہ چیزوں کو نکارنے کے لیے یہ کیا ہے کہ ہر روز ہم کسی کے سامنے اتنے بار جھکے، کیا یہ ضروری ہے؟ مطلب نماز، لیکن وہ سیدھے نہیں بولتا، چونکہ پتا ہے اس کے گھر والے، آس پڑوس والے، خاندان والے، سماج والے برداشت نہیں کریں گے اس کی اس حرکت میں، لیکن یہ فکر اور یہ سوچ کہیں نہ کہیں آ رہی ہے۔ تو میڈیا کی جو پھیلائے ہوئے غلط مسکنسپشن ہے، اس سے صرف امت مسلمہ کو نقصان ہی نہیں ہوا، یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ ہماری دعوت رکی، بلکہ ہم کو دعوت بھی ملی اس کے ذریعے۔ مطلب لوگوں نے غلط چیز، مسکنسپشنز کو لیا اور خود اسلام سے انحراف کیا، اسلامی تعلیمات پر سوالات اٹھائے، اسلام جو سسٹم دیتا ہے مختلف، اس کو جو ہے کوشچن کے اندر لایا گیا، ایسے کیسے اب چل سکتا ہے یہ دور میں بغیر سود کے، ایسے کیسے فلاں ہو سکتا ہے، یہ دے دیا گیا، وہ تو تب کے لیے بولا گیا تھا، سب کے لیے تھوڑی تھا، وہ تو اس سماج کے لیے تھا، اس دور کے لیے تھا، آج کے لیے تھوڑی ہے، ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں، بندہ جو کرتا ہے بس اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کی پھر باتیں یاد رکھی آتی گئی، جبکہ کچھ چیزیں تو ایمانیات کا حصہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں عبادت کا حصہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں اخلاقیات کا حصہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے مختلف چیزیں درجات یاد رکھیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسکنسپشن اتنے بڑے کہ اسلام جس کو کہیں گے ایمان اور دین و ایمان میں لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ مسکنسپشن پھیلے کیسے، ان مسکنسپشن کو روکا کیسے جائے، اس کے نقصانات تو آپ کے سامنے بہرحال ظاہر ہو رہے ہیں اور ہم چیزوں کو دیکھ رہے یاد رکھیں، اور ہم دیکھتے یاد رکھیے مسکنسپشن جو ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، یہ آج سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش نے ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کے اندر اب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کی دعوت کو ہم کمزور کریں۔ جب مختلف آرائیں، مشورے، رائے آنے لگی یاد رکھیے، تو یہ اس میں ڈسکشن کیا گیا کہ اگر ہم فلاں چیز بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا اثر کیا ہوگا، کہ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، تو پھر اس کا سمجھے نا، اگر یہ ہم الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کا مسئلے کا کیا واقعی ہم لگا سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی دیا جا رہا تھا۔ مطلب ایک ایسی مجلس تھی جہاں برین سٹارمنگ کی گئی، سوچا گیا، اور کئی مشرکین نے یہ جواب بھی دیا کہ نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کا الزام نہیں لگا سکتے، ہم ان پر کہانت کا الزام نہیں لگا سکتے، چونکہ کاہنوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، ہم ان پر جادوگری کا الزام نہیں لگاتے، چونکہ جادوگروں کے کلام تو ہم نے سنا ہے، ہم ان کے اوپر شعبدے بازی یا ہم ان کو جو ہے مجنون یا پاگل نہیں کہہ سکتے، چونکہ پاگل لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ تو مختلف چیزیں انہوں نے ڈسکس کی اور اس کے سلوشن بھی پیش کرنا شروع کیے، اور ابتدائی دور میں وہی جب اترنے لگی، لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، تو لوگوں کو تیار بھی کیا، الزامات تو پھیلائی، اس کے تیار بھی کیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جب کوئی قافلہ مکے کے اندر داخل ہوتا تو فوراً جا کر کہتا کہ میرا بھتیجا جو ہے بے دین ہو چکا ہے، اس کی بات مت سننا، تو کئی لوگ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ دعوت کی وجہ بھی بنی۔ بہرحال اب موقع نہیں ہے ان تمام سیرت کے واقعات کو لینے کا، کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا ارے میں تو کہانت جادوگری کا علاج کرتا ہوں، ڈاکٹر اور طبیب ہوں، چلو دیکھتا ہوں اگر اسی بہانے مجھے جو ہے قریش کے ولی عہد کا اگر علاج ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ولی عہد ہے یاد رکھیے۔ اب نیکسٹ جو ہے ابو طالب کے بعد آپ لیڈر ہے یاد رکھیے قریش،
تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اطراف کے اندر صحابہ کو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ آپ جس خاندان کو بلانگ کرتے ہیں اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے یاد رکھیے، اور جو اگلی آپ کی پوزیشن ہے اس سے کہیں نہ کہیں پریشان ہے کہ یہ تو ہمارا نیکسٹ لیڈر ہے اور یہ ایسے کیسے ہو گئے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا غریب صحابہ کو تکلیف اور جان لی جا رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو ایک چچا مارکیٹنگ کر رہا ہے اس طرح سے، تو دوسرے کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کر بھی آگے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، چلو چل کے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اس زمانے سے معاملہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے میڈیا کا استعمال کیا گیا، اور یہ سب سے اہم ٹول تھا ادھر۔ وہ لوگ جو مغویاں کرتے پھرتے، یا مغریاں تو نہیں، چغلیاں کرتے پھرتے، ان لوگوں کو بات بتائی جاتی ہے کہ محمد نے فلاں بات کہہ دی اور تم اس کا اپوزٹ کچھ بھی بکتے پھرو، لوگوں کو بتاتے جاؤ، یہ کرتے۔ اسی طرح جو ہے نضر بن حارث نام کا ایک شخص تھا، وہ خسرو یا بڑے بڑے بادشاہ جو فارس کے گزرے ان کے واقعات سناتے، لیکن لوگ وہ واقعات سن کے متاثر نہیں ہوئے۔ تو نضر بن حارث اس نے کیا کیا کہ کچھ عورتوں کو لے کر آ گیا، فارسی عورتوں کو شاید، اور وہ گانے ناچ دکھاتی وہ لوگوں کو، پھر لوگ اس سے بھی متاثر ہونے لگے۔ چونکہ برائی کے اندر یاد رکھیے ایک لذت ہے، لیکن وہ لذت ایک لمٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ برائی کی ایک کمزوری ہے، یاد رکھیے برائی کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر لذت ہے لیکن لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ نشہ کرتا ہے، کوئی انسان نشہ کرے گا، تھوڑے دن بعد وہ نشہ اس کو کافی نہیں ہوتا، اس کی لذت بڑھاتا ہے، پھر وہ اسی کوانٹٹی بڑھانا پڑتی ہے، پھر تھوڑے دن بعد وہ بھی پڑتا نہیں، اسی کوانٹٹی بڑھا۔ تو برائی کی لذت ختم، زنا کو انسان کرتا ہے، تھوڑے دن اچھا لگتا ہے، پھر اس کو فلاں چیز پسند نہیں آتی، پھر اس سے آگے، اس کے آگے، اس کے آگے۔ تو برائی میں لذت ہے لیکن وہ بہت لمیٹڈ لذت ہے، اور آدمی نیکسٹ لیول پر جانے کے چکر میں اپنے جسم، جان، مال، عزت سب برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ اور نیکی کا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ نیکی میں ایک ایسی لذت ہے جو ہر بار انسان آگے بڑھے گا تو اس کی مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ نیکسٹ لیول پہ پہنچنا چاہتا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو وہ نظر کا کوئی معاملہ بس چلا نہیں زیادہ دن، اور وہ گانے والیاں اور وہ قصے ختم ہو گئے، کتنے بولیں گے، اور وہ کوئی اللہ کا کلام تھوڑی تھا، نعوذ باللہ، اس میں تو کوئی اثر ہی نہیں تھا، وہ قصے کہانیاں تھے، فوک ٹیلز تھے، سمجھے؟ جیسا پکچر وغیرہ اثر کرتی، تھوڑی دیر تو اسٹیمولس جنریٹ ہوتا ہے، بعد میں آدمی پھر ختم ہو جاتا ہے، نیچرل اپنے عام ماحول میں آ جاتا ہے۔ بہرحال تو اسلام کے خلاف مسکنسپشن، تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا، یاد رکھیے، باتیں بیان کی جانے لگی، قصے کہانیاں وہ کرنے لگے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں کچھ نہ کچھ حدود تھے اور کچھ نہ کچھ نارمز تھے، مطلب سماج کے کچھ طور طریقے تھے، اور خاص طور سے عرب کے اندر تو یہ زبردست ایک طور طریقہ تھا کہ وہ لوگ یاد رکھیے جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مشرک بھی ہو تو جھوٹ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان جو ہے رومی حکومت کے اندر شام میں موجود ہے، اور وہاں ہوتا ہے کہ شام کے بادشاہ تک خبر پہنچتی ہے کسی نے جو ہے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا، اور وہ کہتا ہے کہ مکے کچھ لوگ تاجر ہو تو بلاؤ، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ بھی اس میں تھے، اور ان سے پوچھا جب سوالات کیے گئے، کیا اس کے خاندان میں شخص کے جس نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کسی نے ایسا اعلان کیا تھا؟ کیا اس کے خاندان میں بادشاہت میں کبھی گزرے، مطلب یہ لوگ کبھی بادشاہ اور سلطان رہے، تاکہ چاہت تو کہیں اس کو مجبور نہیں کری کہ پھر سے میں لیڈر بنوں۔ جب سوالات کیے تو ابو سفیان خود یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول پایا، چونکہ ان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، یاد رکھیے۔ مہمان نوازی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وعدہ خلافی کبھی کرتے نہیں تھے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی پھیلایا، لیکن آپ سمجھے نا، سماج کا ایک نارم تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بہرحال ایک نارم تھا سوسائٹی کا، تب بھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی باتیں پروپوگیٹ کی گئی اور پھیلائی گئی، یا آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے کاؤنٹر بیلنس کریٹ کیا گیا، مطلب ایک طرف وزن ہے تو دوسری طرف بھی وزن ڈالا گیا تاکہ بیلنس کا کاؤنٹر کریٹ ہو، اس کے برابر اور وزن جاری ہو۔ تو بہرحال انہوں نے گانے کروائے، ناچنے والیوں کو لگایا، اور الزام کا سلسلہ یاد رکھیں اس زمانے سے لے کر اب تک چلتا رہا، یاد رکھیں۔ جبکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا اس بات کو آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت ہم سے ہی حکم دیتا، ہمیں یہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تو میرا اور آپ کا کام ہے، ہم بہترین لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یاد رکھیں۔ تو کیا آج ہم یہ ذمہ داری کر رہے ہیں؟ کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ایک ٹائٹل، لقب، جس کو کہیں ڈیزگنیشن دیا گیا، پوزیشن دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا گیا؟ اخرجت للناس، ہم نے تم کو نکالا کیوں؟ ایک مسلمان کی زندگی انسانیت کے لیے، ہم نے تم کو انسانیت کے لیے نکالا، اور کیا کرتے ہو انسانیت کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو تم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، دو کام کرتے ہو، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد دیگر چیزیں، اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک، اور اس کے بعد بدعت، اور پھر ایک فہرست بناتے جائیے آپ برائیوں کی۔
تو ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو اگر ہمیں دکھتا ہے کہ اس کو توحید کی ضرورت ہے، اس کو پہلے توحید دیں گے، شرک سے روکنے کی ضرورت ہے شرک سے روکیں گے، سنت بتانے کی ضرورت سنت بتائیں گے، چونکہ ابھی توحید پر تو ہے، وہ سنت میں کمزوری ہے، بدعت کرتا ہے تو بدعت سے روکیں گے، اس کے بعد کے گناہ، پھر اس کے بعد کے گناہ، اس کے بعد کے گناہ، سلسلے وار ہم سب چیزوں کو روکیں گے۔ تو اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری تھی۔ تو جب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جب الزامات لگائے جا رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے خلاف الزامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات اور غلط فہمیاں پھیلائی گئی، قرآن کے تعلق سے الزامات اور غلط فہمیاں پھیلائی گئی، کعبۃ اللہ کے تعلق سے یہ کیا گیا، امت مسلمہ کے تعلق سے یہ کیا گیا، ہمارے طور طریقے، عادت و اطوار، رہن اور سہن، عبادتیں اور چہرہ، کپڑا، لباس، کھانا اور پینا، سارے چیزوں پر ایک کے بعد ایک الزام لگائے گئے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم یاد رکھیں جواب نہیں دے پائے، ہم خاسر رہے، یاد رکھیے۔ اس کی اہم وجہ بھی یاد رکھیے، آگے اس کی تفصیلات لوں گا اس کے اندر ہی۔ اس کی اہم وجہ میں سے وجہ یاد رکھیں کہ جس میڈیا کے تھرو برائی پھیلائی گئی، ہمارے خلاف مسکنسپشن پھیلائے گئے، ہم نے اس کے استعمال کے ذریعے جواب نہیں دیے۔ کوئی ایک انسان بات کر رہا ہے کسی ایک علاقے کے اندر ایک زبان میں، اور میں آپ لوگوں کو اس کا اردو میں جواب دے رہا ہوں، نہ میرا جواب وہاں تک پہنچ رہا ہے، چونکہ اس نے انگلش میں الزام لگایا، اس نے فلاں زبان میں الزام لگایا، نہ اس تک جواب پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کبھی کبھار وہ میں صحیح ڈھنگ سے آپ کو نہیں بتا پا رہا ہوں، تو آپ کے ذہنوں میں نئی شک اور شبہات پیدا کر دے رہا ہوں، چونکہ اس کا ازالہ نہیں ہو رہا پوائنٹ کا، کہ جو الزام لگایا گیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن الزام کیا تھا، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب تو ٹھیک ہے اس کو دیا کہ اس نے غلط کام کیا، اس کو فلان، لیکن اس نے جو الزام لگایا اس کا کیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کیا۔ تو ایک نیا اور سوال کھڑا ہو گیا لوگوں کے ذہن، تو وہ میڈیا انگلش یوز کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی فلموں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، اور ہم جواب ان کو جمعہ کے خطبے میں بھی دینے میں خاصر رہے کہ خطبے میں بھی ہوں گا تو کتنے لوگ سنیں گے اور کتنے لوگ جمعہ خطبہ دیں گے، چونکہ جمعہ خود کو بھی لوگ مختلف ڈھنگ سے، مختلف اعتبار سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جمعہ خطبے میں یہ نہیں ہونا، سیاست نہیں ہونا، معاشیت نہیں ہونا، مطلب فائنانس کے بارے میں بات نہیں ہونا، پالیٹکس کے بارے میں بات نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، بس جمعہ خطبہ ایسا ہو کہ بس 20-25 منٹ گزر جائے اور لوگ کچھ تو بھی سن کے بس یہاں سے چلے جائے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ سماج کو چینج کیسے کیا جائے، یہ ہفتے برائی کیا آتی ہے، اگلے ہفتے کرنا کیا، کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو وہ ریسنٹ جو برائیاں چل رہی اس کے اوپر تذکرہ کرتے، ان کی حل بتاتے اور سوال کرتے لوگوں سے۔ کبھی کبھار خطبوں میں آتا کیا ہوا ہے، مجھے پتا چلا لوگ یہ اور یہ کر رہے ہیں، مطلب ریسنٹ ایشو پہ بات ہو رہی بغیر نام لیے کیا ہوا ہے، اور ایسا خطبہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر لوگوں کی طرف، سمجھ نا، ایسا آگے کی طرف جھک کر خطبہ دیتے، اور چہرہ مبارک آپ کا لال ہوتا ہے، یاد رکھیے، آنکھیں آپ کی بڑی بڑی ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور خطبے میں آپ کبھی ہنستے نہیں تھے اور ہنساتے نہیں تھے۔ تو وہ میڈیا بھی یوز ہو رہا ہے خطبے کا، تو وہ بھی بہت لمیٹڈ سکوپ کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو جس مسجدوں کے اندر جمعہ کا بیان اردو میں ہو رہا ہے، وہ ہے جہاں اردو میں ہوتا ہی نہیں ہو، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، 5 منٹ میں کھڑے ہوئے عربی میں پڑھا اور کتاب بند ہوگی اور لوگ آئے جمع ہوئے اور چلے گئے۔ تو وہ جو میڈیا تھا وہ بھی استعمال نہیں ہوا، جہاں الزام لگا وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات تھی، یاد رکھ۔ تو لہٰذا ہم نے وہ بھی نہیں سمجھا، یاد رکھ، ہم میں گروہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو عمومی بات کہی میں نے آپ کو جو پہلی آیت رکھی، ٹھیک، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اسی صورت بیان کیا کہ ایک گروہ تم میں ہونا چاہیے، ایک گروپ فارم ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونا چاہیے جس کو ہم کہیں گے علماء کرام کی ایک جماعت، سوشو پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرز کا ایک گروپ، کچھ نہ کچھ ایسا تھنک ٹینک مسلمانوں کا وہ ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا وہاں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت میں کیا فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اوپر والی آیت میں اسی صورت میں ہے، وہ یاد رکھیے، وہ آیت بھی 110 نمبر، یہ 104 ہے، کہا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کیا کرے وہ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، ٹھیک ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو اس سے پتا چلا کہ عمومی طور سے امت مسلمہ انسانیت میں کام کریں گی، خصوصی طور سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے، مختص کر دے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا جواب ہوگا، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں۔ اب ایسا کوئی ڈیڈیکیٹڈ گروپ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی تھنک ٹینک ہے ہمارے پاس کہ لوگ بیٹھے جمع ہو بات کرے کہ امت کا یہ مسئلہ ہے، کیا حل کیا جائے۔ آپ اس مسئلے کی حل کرنے کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر ان لوگوں کو دیکھ لے تو آپ اللہ سے توبہ کریں گے اور کہیں گے ایسی مجلس میں تو آئندہ آنا مجھے گوارا نہیں۔ ہر آدمی اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے اور ہر آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے تلائے، ہر آدمی اپنی پارٹی سے لوگوں کو جوڑنے پہ تلائے، اور ہر آدمی یہ سمجھانے پہ تلائے کہ میں اب تک صحیح تھا اور میرے سے سچا اور صحیح کوئی نہیں تھا، تم نے میرے پیچھے اگر آ جاتے تو آج اس حالت میں امت نہیں پہنچتی۔ بس یہی چل رہا ہے وہاں بھی، تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہاں کہا ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک گروپ ہونا چاہیے جو خاص طور سے یہ کام کرے۔ کیا ہم نے یہ کون سا گروہ جو مسلمانوں پہ الزام لگائے تو جواب دے؟ ابھی الزامات کی باڑھ کیسی آ رہی ہے وہ باقی ہے، میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ابھی ایسے الزام نہیں آ رہے کہ کوئی کتابچہ لکھ رہا ہے پھر آپ کتابچہ کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ کتابچہ لکھنے سے پہلے کتابچہ ریکارڈ ہو کے ایک پروفیشنل لیول پر فلم ریلیز ہو جاتی ہے بورڈ کے ذریعے۔ اب کیا جواب دیتے آپ دیجئے اس کا؟ پھر کتابچہ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کا کہ یہ ہے۔ اب کیا آپ لوگوں کے ذہن کو لڑیں گے جو فلمیں پردوں پر ریلیز ہو رہی ہے؟
لاکھوں اور کروڑوں کے اندر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو مختلف قسم کے ویڈیو پلیٹ فارمز پہ چڑھ رہی ہے، یاد رکھیے۔ اب کیسے اس کا جواب دیں گے آپ بتائیے کیسے جواب دیں گے؟ مطلب کس رفتار سے ہو رہا ہے؟ مطلب برائی کا حال یہ ہے کہ سمجھ لیجیے گولی کی رفتار سے چل رہی ہے، اور خیر کا حال یہ ہے کہ ایک بوڑھا انسان ہے جو بھی کپ کپاتا اور تھر تھراتا ہوا چل رہا ہے۔ کتنا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر، کتنا فرق ہوگا دونوں کے ایکشن کے اندر، بتائیے آپ۔ تو یہ حالت ہے مطلب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ جن کو جواب دینا ہے، جس کے لیے تیار ہونا ہے، وہ جواب دینے سے پہلے مطلب ایسا ہے کہ وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور ایک بلٹ ٹرین سامنے سے جاری ہے ایک تھوڑی دیر، وہ دیکھنے تک تو وہ آنکھوں سے ایسی نکل جاتی ہے، 200 کی سپیڈ سے جا رہی ہو، کسی نکلتی ہے ایک دم بالکل ایسا، سمجھ تو برائیاں اس رفتار سے آ رہی ہے۔ اب ہم اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ابھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ جس رفتار سے جا رہا ہے، یاد رکھیے خیر کو اگر اس رفتار سے نہیں پھیلایا گیا تو کیسے کاؤنٹر کریں گے بتائیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد کے سلف صالحین کے ابتدائی دور میں زبردست انداز سے ان تمام چیزوں کا جواب دیا گیا۔ فوراً انہوں نے یہ کیا، اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا، فلاں نے یہ کیا، اس کے خلاف کتاب میڈیا تھا نا، کتاب لکھ دی گئی، جواب دے دی گا، فلاں ہوا، تقریروں کے ذریعے بات بتائی گئی، جواب دے دیا گیا، مناظرے کیے گئے، ڈیبیٹس کیے گئے، جواب دے دیا گیا۔ ابھی ویسا نہیں ہے، ابھی کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ لیتا ہے، کیمرہ کچھ بھی بولتا ہے اور ڈال دیتا ہے، اب دیتے بیٹھو آپ جواب، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اب جواب مطلب جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مسکنسپشن بہت الگ لیول پر ہے، تو ہمارے پاس ایسا گروپ ہونا چاہیے تھا جس کی قرآن نے ہم لوگوں کو تاکید کی کہ تم میں ایک جماعت، گروپ ایسا ہونا چاہیے جو کیا کرے، لوگوں کو بلائے خیر کی طرف اور اچھائی کا حکم دینے والا کام کرے، برائی سے روکنے والا کام کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے یہ لوگ۔ تو ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا، یہ ہمارا ذمہ تھا، یاد رکھیں کہ ہم لوگوں میں دعوت دیں۔ کیوں؟ اچھائی کو حکم دے، برائی سے روکے۔ کیوں؟ چونکہ ہم لوگوں پر گواہ بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کیا فرمایا اس آیت کے اندر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ہم نے مڈل موسٹ امت بنایا، تم شدت بھی اختیار نہیں کرتی ہو، لینینٹ بھی نہیں دین کے والے، امت وسط بنایا، کیا کرتی ہو، لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے نبی تم پر گواہ بنے۔ تو امت مسلمہ گواہی دیں گی کس پر؟ پچھلی گزری ہوئی امتوں پر۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی جو حسن درجے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ روز قیامت امت عذاب کو دیکھ کر اپنے انبیاءوں کو جھٹلا دیں گی، کہیں گی نہیں ہم تک اسلام مطلب انہوں نے پیغام کچھ نہیں پہنچایا، جھٹلا دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا انبیاءوں سے کہ کون ہے گواہ، کون ہے گواہ تمہارے پاس جو تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے پیغام پہنچایا؟ یہ ڈر سے کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ڈر سے، الزام نہیں لگا رہے، لیکن ڈر کر بڑھ رہے ہم تک تو پیغام ہی نہیں آیا۔ تو انبیاء کیا کہیں گے معلوم؟ حدیث میں الفاظ انبیاء کہیں گے امت محمدیہ ہم پر گواہ ہے، امت محمدیہ ہم پر گواہ ہے، امت محمدیہ لائی جائیں گی، ہم لائے جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گا ہم سے کیا اس فلاں نبی نے یہ اسلام کا پیغام جو اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ ہم کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گا کیسے پتہ چلا؟ تو ہم جواب دیں گے اللہ تو نے قرآن میں یہ بات فرمائی تھی، اور یقیناً تو جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ بات قرآن میں تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس بیسس پہ ہماری گواہی قبول ہونے والی۔ تو ہم گواہ ہیں اپنی گزرتی امتوں پر، ہم گواہی دینے والی پچھلی امتوں پر۔ تو سوچیے ہمارا مقام کیا ہے، ہم امت وسط ہیں، ہم لوگوں پر گواہی دیں گے، اور اللہ کے رسول ہم پر گواہی دیں گے، اب ہمیں گواہی دینا ہے۔ تو کیا اپنی اطراف میں گزرتی ہوئی قوموں پہ آج گواہ بن سکتے ہیں میں اور آپ؟ ہم تو اپنے لوگوں پر گواہ نہیں بن سکتے، آپ جو اچھا اپنے لوگوں پہ نہیں، اپنے ماتحت لوگوں پر گواہ نہیں بن سکتے ہم۔ ماتے سمجھ رہے، بیوی بچے خاندان والے جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو ہم نماز کو نہیں لا پا رہے، کیا گواہی دیں گے اب دوسروں کی اور آس پڑوس کی اور علاقوں کی اور قوموں کی اور دوسری نسلوں کی؟ تو یہ ہمارا مشن تھا، یہ ہمارا کام تھا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے خلاف بڑھ گیا، ریسزم کے نام پر کیا کیا ہونے لگے، عرب پہچان کے لوگ مار دے رہے، حتیٰ کہ سکھ لوگوں کو بھی لوگوں نے مار دیا، کیوں؟ وہ مسلمان جیسے دکھ رہے ہیں۔ تو ریسزم پھیل گیا، ڈسکریمنیشن پھیل گیا، پریجوڈائز، مسلمان ہے تو برا ہوں گی، فلاں ہے، یہ باتیں پھیل گئی، اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہے، ایک ڈر کا ماحول کریٹ کر دے گا، ہر چیز وہ پھیل گیا۔ ٹیررزم کے نام پہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جانے لگی، یاد رکھیے، اور مختلف الزامات پھر مسلمانوں پہ لگنا شروع ہو گئے، یاد رکھیے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ میڈیا کے استعمال سے انہوں نے کیا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یاد رکھیے 1850 سے لے کر 1950 کے درمیان یا 1860 سے 1960 کے درمیان 50,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی۔ یہ تب تھا جب پریس وغیرہ اتنا کامن نہیں تھا۔ ابھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف لکھی جاتی، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، مسلمانوں کے طور طریقے، ریت رواج، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ادب اخلاق، پہناوا، چہرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے خلاف۔ روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی جاتی ہے، ایک سے زائد کہیں کہیں کتابیں لکھی جا رہی۔
اور کتاب آپ کو پتا ہے نا بیس بنتی ہے، کہیں نہ کہیں ریفرنس بنتا ہے. آج بھی اگر کوئی بات کوئی کہے تو آپ کہتے کون سی کتاب میں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کتاب آج بھی ریفرنس، تو کتابیں لکھی جا رہی ہے. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم جواب دے رہے ہیں اس کا اردو میں، کتاب لکھی گئی فرانسیسی زبان میں یا فرینچ میں، میں کتاب جواب دے رہا ہوں اردو میں، کیسے ہوں گا اس کا جواب؟ میں اس کو ترجمہ کراؤں پھر جلدی؟ تو لوگ چاہیے نا پھر اس کے لیے. لوگ کہاں ہیں جو اہل علم ہے؟ وہ جو زبان بولتے ہیں، جس زبان میں جواب اس نے سوال کھڑے کیا ہے اس میں جواب آ نہیں رہا ہے، ترجمہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. وہ قومیں جو گمراہی میں وہ اور گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. پورے یورپ کال دیکھ لیجیے آپ، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے کو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے. ریزن کی وہ انگلش بولتے ہیں، انگلش کامن ہے، بہت جلدی آپ جواب لکھ سکتے ہیں. بہت لوگ انگلش جاننے والے، لیکن دیگر زبانوں کا کیا؟ ہمارے ملک عزیز میں جو زبانوں میں لکھی جا رہی ہے اور جن زبانوں میں تقریر دی جا رہی ہے اس کا جواب کون دیں گا؟ آپ اردو میں تقریر دے رہے اس کو ایسی زبردست اردو میں تقریر دے رہے کہ اس نے ترجمہ کرنے بیٹھے گا تو اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے صرف ترجمے کے. اس کا جواب تو اسی زبان میں جانا چاہیے تھا فوراً کہ آپ کا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے. جو میڈیا میں آیا تھا اسی میڈیا میں ڈالا جانا چاہیے تھا. اور جس ڈھنگ سے مسلمانوں نے اہانت رسول ہوئی بول کے وائرل کیا، اسی لیول سے اس کو بھی وائرل کرنا تھا. جواب آ گیا. جواب کسی کو نہیں ہے. ایک ہوا بنانے میں سب کو مزہ آتا ہے، لیکن سوال تو اٹھایا گیا، سب نے اس کو فارورڈ کیا، دیکھو اللہ کے رسول گستاخ. جواب کو کیوں نہیں جواب دیا پھر کہ یہ دیکھو جواب، یہ دیکھو جواب؟ نہیں، وہ نہیں پھیلانا ہے. چونکہ ہم برائی کے جس کو کہتے ہیں نا ایجنٹس بن چکے ہیں سب کے سب. یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی ویڈیو میں آپ کی والدہ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو کیا آپ اس کو گروپس میں ڈال کے بولتے ہیں دیکھو میری ماں کو کیسی گالی دیا اس نے؟ میرا سوال ہے. لیکن اہانت پر آپ ڈال کر بولو دیکھو اس کتے نے فلاں کیا. لیکن آپ کتنے 256 سے لے کر ہزاروں لوگوں تک اس ذہنوں میں سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ جملہ آپ کیسے فارورڈ کر سکتے ہیں جس میں برائی، اہانت، غلط بات، گالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی؟ میں وہ گر نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکتا ہے. وہ آسمان پہ تھوک جاتا نہیں ہے، وہ واپس منہ پہ آتا ہے اس کے تھوکنے والے کی. کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، ہوتا نہیں ہے. وہ کیچڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آتا نہیں. یاد رکھیے، چونکہ جب ہم محمد لفظ بولتے ہیں یاد رکھیے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں. اب اس کے بعد کیا بولیں گے؟ اہانت میں ہو، تعریف کرتے ہوئے بول رہا ہے. یہ معنی یہ تو اللہ کے رسول کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، یہ تعریف کرتا ہوں جس کی میں بھی. سبحان اللہ. تو بہرحال ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم کو تو سوچ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول میں بات کی جا رہی. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ بنایا، کعبۃ اللہ کو ٹارگٹ بنایا، امت مسلمہ کے طور طریقوں کو ٹارگٹ بنایا، ہر چیز کو وہ کرتے ہیں. یاد رکھیں، جہاں تک اللہ کے معاملے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تو ان کا بھی ہے نا، وہاں وہ نہیں ہوتا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوں گی، جب بات کعبۃ اللہ کے اوپر ہوں گی، جب بات جو ہے اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی ذات پر ہوں گی تو ہم رک نہیں سکتے. اب ہم کو اب جواب دینا ہی پڑیں گا. یاد رکھیں، تو تھوڑا سا ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ چیزوں کو اور حالات کو سمجھے. تو فارورڈ تو آپ نے کیا میڈیا کا استعمال کیا، جواب کہاں آیا؟ اب دیکھیے، یاد رکھیے، میڈیا میں سوشل میڈیا آ چکا ہے جو کہ بہت آسان استعمال کرنا. ہر کسی کے پاس اس کا ایکسس ہے، کیمرہ، مائک، اینکر سب موجود ہے ایک ہی وقت میں. پہلے زمانے میں سیٹ اپ لگانا ہے، ریکارڈنگ آواز کی الگ، ویڈیو کی الگ، آڈیو کی الگ. ابھی نہیں ہے، تو ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. لیکن اچھائی کے لیے ہم لوگوں نے کتنا اس کو استعمال کیا؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جواب دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، صحیح کام میں کر رہا نہیں؟ ہم لوگ خود اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اس کے اندر اپنی زندگی اور وقت برباد کرنے والے بن چکے. جواب دینا تو دور کی بات. تو آج میڈیا کے تھرو نے، یاد رکھیے، سوشل میڈیا بولیے، نیوز اور پرنٹ میڈیا بولیے، اس کے علاوہ نیوز بولے تو آڈیو ویڈیو ہو گیا. یاد رکھیے، اس کے جو چیز دکھتی ہے. پرنٹ میڈیا کے اندر اخبارات ہے اور کتابیں ہیں اور ناولز ہیں اور شمارے وغیرہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے وہ ہو گیا. اس کے علاوہ یاد رکھیے پھر انہوں نے اسپیچز دیے اور ان میڈیمز کو استعمال کیا، سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کیا یا پھر جو ہے نیوز میڈیا کے تھرو کیا یا پرنٹ میڈیا کے تھرو کیا نا، اسپیچز دیے، کتابیں لکھی اس کے خلاف، فلمز بنائے، تھیٹرز میں پروگرامز کیے، ڈرامے کیے، ایکٹس راستوں کے اوپر جا کے کہ مسلمان کیسے ظلم کرتے اپنی عورتوں پر، مسلمان کتنے برے لوگ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. اور اتنا ایک اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے. یاد رکھیے کہ آپ اگر ایک مخصوص حلیے میں ہے اور پہچانے جاتے مسلمان ہیں تو ہر جگہ آپ کو تھوڑا اسکیننگ سے گزرنا پڑے گا. آسان نہیں ہوتا. یاد رکھیے ایک دم کامن ہے، مطلب اس میں کچھ بھی ان کامن نہیں ہے، ایک دم بالکل عام بات کہ آپ کو تھوڑے سے اسکینر کے ذریعے جانا پڑے گا، جس میں سے عام لوگ تو گزر جائیں گے، آپ نہیں. چونکہ اس کے ذہن میں اسٹیریوٹائپ ہے کہ اب تک اس نے جتنے فلموں میں اور جتنا نیوز میں دیکھا کہ ایسے ایسے شکل و صورت والے لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، نتیجتاً وہ آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہے. ایک دم کامن ہے، کچھ بھی اس میں ان کامن نہیں ہے. اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مطلب چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے سوشل میڈیا کا جو استعمال شر کے لیے کیا گیا اور سیاست نے اس کو اختیار کر کے ووٹ جمع کرنے کے لیے کیا، تو ایک قوم کو ٹارگٹ بنانا ان کے لیے ضرورت تھا تاکہ وہ ووٹس کو پولرائز کرے، لوگوں کو بتائے کہ تم بہت خطرے میں ہو
اور ان سے پھر جو وہ چاہتے تھے وہ کروانے کی کوشش کی. پچھلے 10 سال میں جو سوشل میڈیا کا اور دیگر میڈیا کا استعمال ہوا، یاد رکھیں اس سے پہلے کبھی سیاست کے لیے، پولیٹکس کے لیے میڈیا کا استعمال ایسا نہیں ہوا، یاد رکھیں. حتیٰ کہ تھیٹرز میں فلمیں ریلیز ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی ایک ایڈ آ رہا ہے کہ فلاں کو وہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤں گے، اس کے بغیر تمہاری کامیابی اب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیول تک مارکیٹنگ کی گئی اپنی پارٹی کی اور اپنے گروپ کی اور اپنی آئیڈیالوجی کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد روز کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ صرف ہم اسی میں پریشان ہیں کہ اب اس کا جواب کون دے گا، کہاں میں جاؤں، کیسے میں کروں. خود سے کچھ لوگ ایکشن لے رہے. چلو الحمدللہ یہ 10 سال میں جو حالات جو سخت ہوئے تو اب خود سے تو لوگ نوجوان کچھ بھی حرکتیں نہیں کر رہے جو پہلے کر لیتے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے دنیا بھی خراب کرتے تھے اور آخرت بھی خراب کر لیتے تھے. ابھی نہیں کر رہے ویسی حرکت. لیکن پھر بھی وہ آدمی جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگے ایسی حالات کے اندر، وہ کیا کریں گا؟ اس کو تو کوئی بھی ایک شخص لگے گا جوابی کاروائی کر رہا ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ کا حصہ بن جاؤں اور اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گا. اور یہاں وہ اپنی جو ہے دنیا اور آخرت خراب کرنے کے چکر میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا کمیونٹی کی ضرورت کہ جو مسکنسپشن پھیل رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں. پچھلے زمانوں میں دیا گیا، آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہمارے پاس کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے. بتائیے کوئی میڈیا ہاؤس جس کے تھرو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی خبر پھیلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں آپ کے پاس موجود. جو تھوڑے بہت یاد رکھیے اس کو بھی حکومت ختم کرنے کے چکر میں یاد رکھیے تو ہم وہاں بھی موجود ہیں. اچھا اگر ایسے گروپس موجود ہیں جہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے آئیے بات کیجئے تو بات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. کوئی جا رہا ہے داڑھی ٹوپی والا اور عورت کو مکہ مار رہا ہے. ایک چلتے ہوئے ڈیبیٹ میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا، پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیچارہ خود کیریکٹر خرید کے لایا ہوا ہے، لا کر بٹھایا گیا کہ تیرا کام ہی ہے اس کو مکہ مارنا ہے. آپ اندازہ لگے کیا امیج بنیں گے. تو ان کو سمجھ رہے نا آپ، پکڑ کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، 5-10 ہزار روپے تک بٹھایا جا رہا ہے اور جو ان سے کہلوانا جائے کہلوایا جا رہا ہے، جو ان سے کروانا ہے کروایا جا رہا ہے. اب ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو بول رہے ہیں ہاں فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی رسول تھے، فلاں بھی یہ تھے، وہ بھی بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ دونوں مل کے دونوں برابر ہیں. نعوذ باللہ ایسی باتیں تک کرنے والے آپ کو لوگ مل جائیں گے، داڑھی ٹوپی والے. چونکہ میڈیا میں بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ ہم نے سیکھا نہیں، اس کو استعمال کرنے کا ہم نے طریقہ سیکھا نہیں، اس کے لیے ہم نے افراد کی قوت تیار کی نہیں. کیا کیا ہم نے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جن مدارس کو قلعہ کہہ رہے دین کا، اب کیسے وہ قلعے ہمارا ڈیفنس کریں گے بتائیے؟ جہاں ان قلعوں کے اندر اگر آپ قلعہ کہہ رہے تو پڑھنے والا سپاہی ہے، سپاہی خود تیار نہیں، اس کو دشمن ہی نہیں پتا ہے اس کا. کیسے ہم کریں گے، جائیں گے کیسے ہم وہ کریں گے؟ تو یہ میڈیا کی الغار ہے. بس سب اسی الغار کے اندر تو بہرحال ہم پریشان ہیں. اور پھر سوشل میڈیا اور سارے میڈیا کا یوز کر کے کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. فلاں کے بارے میں خبر پھیلا دی جاتی ہے، کل دوسرے گھر جلا دیا جاتا ہے. فلاں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں لوگ ہیں، تیسرے دن موب جاتی ہے اور اس کی لنچنگ کر دیتی ہے. فلاں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ شہر میں فلاں ہو رہا ہے، فلاں اکثریت کے خلاف ایک مائنورٹی کمیونٹی یہ کام کر رہی ہے، اس شہر میں فساد کر دیا جاتا ہے، فلاں کام کیا جاتا ہے. ایک حرکت آپ کی جو ذاتی اور غلطی حرکت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ کچھ ذاتی اس پر کسی کا قتل کر دیا، قتل کرنے والا مسلمان ہے اور مرنے والا اکثریت میں سے، بس اس کو پورا لا دیا گیا سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا. اب سمجھ حال کا ایک واقعہ خالی سنیے میڈیا کا امپیکٹ کیا ہے. ایک واقعہ آیا کہ ایک عورت کو ایک مسلمان شخص نے اسے محبت کا ناٹک کیا، اس کے بعد اس کو قتل کیا، پھر اس کو آپ کی گرائنڈر مشینیں آتی ہیں جیسے پتھر کاٹتے اس سے اس کے قتل کا ٹکڑے کیا، ٹکڑے کر کے بیگ میں رکھے اور دھیرے دھیرے لے آ کے روز پھینکتا تھا. آدمی کا نام بتایا گیا فلاں شخص، رہنے والا اڑیسہ کا تھا، اور بس یہ 8-10 دن پہلے کی بات ہے. اب بس سوشل میڈیا پہ اور آپ نیوز چینلز پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. ایک عورت کو قتل کر دیا، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ محبت میں پھنساتے ہیں نان مسلم لڑکیوں کو، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ کرتا. 2 دن چلا ڈیبیٹ ہی. اب تیسرے دن ڈیبیٹ ہی چل رہا تو پتہ چلا وہ آدمی نان مسلم تھا. ڈیبیٹ ہی غائب. مطلب عورت کا مرنا اصل ایشو نہیں تھا، عورت کا تحفظ اصل ایشو نہیں تھا، مسئلے کو لے کر ایک سینسیشن کریٹ کرنا اصل ایشو تھا. اب جیسی نان مسلم پتہ چلا تو ڈیبیٹ ہی غائب. مطلب عورت کی عزت نہیں تھی، اس کے لیے لڑ نہیں رہے تھے، مسلمان نے مارا بول کے لڑ رہے تھے. اللہ اللہ. تو یہ حال ہے. 2 دن بعد ختم ہو گیا پورا، نیوز ہی نہیں ہے آپ کو اس کے بعد کہ وہ آدمی کون تھا، خودکشی بھی کر لیا اس نے اور نان مسلم تھا. یہ حالت ہے دنیا کی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اب ہائی ٹائم ہے کہ ہم جواب دیں، ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے، حق کا پیغام پہنچائے، ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. لوگ جو الزام لگا رہے ہیں ان الزاموں کے خلاف اسلام کیا کہتا ہے وہ لوگوں سے بتائیں. سوشل ورک، میڈیکل ایڈ، ریلیف ورک کے اندر آگے بڑھے، چونکہ اسی سے دکھتا ہے میں اور آپ کیا ہے. دیکھیں میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو خالی ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے. اب تک میں منہ نہیں کھولوں گا، کوئی حرکت نہیں کروں گا، ہے نا. تو لہٰذا ہم قومی طور سے ایسی حرکت کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یار یہ جو بات میڈیا میں آ رہی ہے بات صحیح نہیں یاد رکھی. میرے پڑوسی مسلمان تو ایسا نہیں، ہمارے علاقے کے مسلمان تو ایسے نہیں. یہ جواب ہونا چاہیے ہمارا، اور یہ مضبوط جواب ہے یاد رکھیں. لیکن ہم یاد رکھیے اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، قومی طور سے ہم ریڈی نہیں کہ ایسا کوئی جواب دیا جائے. ہم اس کے لیے تیاری کریں. تو مسلمانوں ہائی ٹائم ہے
جب جان اور مال تمہاری باقی رہیں گی تو سب کچھ کرو گے نا. جب اسی پر بات آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی ہم لوگ جس کو نا ایک کوئی حس مطلب بے حسی کا وہ عالم ہے, بے سودی کا وہ عالم ہے, بے ہوشی کا وہ عالم ہے کہ اس سے ہم نکلنے کو تیار نہیں, مطلب اس لیول تک کی جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب آج اتنے ماحول کے اندر مطلب مختلف قسم کے الزامات مسلمانوں پہ لگائے جا رہے ہیں, تو ہمارے دانشوروں کا, ہمارے جو ہے ذمہ داروں کا حال یہ ہے کہ ان سے اگر کچھ کہا جائے تو وہ کہہ رہے ابھی بچے کی شادی تو آ نہیں سکتا, تو کب شادی ہے؟ 2 مہینے بعد. تو ابھی بھی ہمارے ہدف کیا ہے کہ بچے کی شادی جو 2 مہینے بعد ہے اس کی پریپریشن ہدف ہے میرا بھی. کہاں جا رہے ہو؟ سمجھو تو صحیح اس بات. بہرحال اب یہ کہ بہت جس کو کہنا ایک لمبی بحث ہے. جب جہالت عام ہو جاتی ہے نا, جب برائی عام ہو جاتی ہے نا, جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا, پھر وہ ہاتھی بھی چلائے تو کانوں سے وہ بات اندر تک جاتی نہیں, سمجھ میں نہیں آتی. یاد رکھیے تو یہ حالات آتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر حالات ہوتے جائیں گے. یاد رکھیے آج بھی ہوش نہیں پکڑا اور ہم نے ان باتوں کو نہیں سمجھا جو غلط فہمیاں نقصان پہنچاتی ہے قوم کو, اور خاموشی اختیار کی. یاد رکھیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا. ہمارے پاس کتاب و سنت آ چکی ہے, ہم کو اس کا جواب دینا ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گا, ابابیل آئیں گے. ابابیل نہیں آنے والے, اب یاد رکھیے نہیں آنے والے. ابابیل جب آتے جب اللہ کو اپنی دلیل ثابت کرنا ہوتا ہے. اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر, قرآن بھیج کر اپنی دلیل ثابت کر دی ہے. اب ابابیل کا انتظار مت کرو, اب تم کو ہی کچھ کرنا ہے. آپ سمجھے نا, مشرکین مکہ نے بولا کعبہ جس کا وہ اس کے ذمہ دار ہے, ہم نہیں, وہاں ایمان والے نہیں تھے, تو اللہ نے سنبھال لیا بابل سے. اب نہیں ہونے والا, کاز اینڈ ایفیکٹ, حرکت کرو گے تو کچھ ہوگا اثر, ابھی اس کے بغیر نہیں ہونے والا. مطلب ہمارے پاس تو اکثر لوگ وہ ہے جو صرف بددعاؤں سے دشمن کو ہرا دینا چاہ رہے ہیں, ہے نا, بددعاؤں سے ہرا دینا چاہ رہے ہیں, اور دعاؤں کے ذریعے اپنا مقام اونچا کر دینا چاہ رہے ہیں. کمانے کی محنت نہیں, دعائیں چالو کروڑپتی ہونے کی, دعاؤں سے کام چلا رہے. دشمن سے لڑنے کی تیاری دور, بددعاؤں سے کام چلا رہے. اللہ ان کے ہتھیار میں کیڑے ڈال دے. ہتھیار میں کیڑے نہیں پڑتے بھائی, اللہ ان کے ہتھیار ان کی طرف ہی پلٹا دے. نہیں پلٹتے ایسے ہتھیار بھائی. اگر ایسا ہو تو جنگی بدر ہی نہ ہوتی, اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور سارے ہتھیار پلٹ کے ادھر ہی چلے جاتے. وہاں نہیں ہوا, سب سے بڑی شخصیت کھڑی تھی, وہاں نہیں ہوا. اور دعاؤں کا معاملہ تو ایسا ہی, یاد رکھیے ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے اللہ نے قبول نہیں کی, لیکن کہا نہیں یہ نہیں ہوں گے مشرک کے خلاف. اندازہ لگائیے. تو دعاؤں سے کام نہیں ہوتا ہے, کوششیں لگتی ہے اور پھر دعائیں لگتی ہے اس کے ساتھ. ہم دعاؤں پہ ہی سب چلانا چاہ رہے ہیں. حالات یہ اے اللہ وہ کتاب کا جواب کوئی ایسا پیدا کر دے جو اس کا جواب دے, اے اللہ فلاں دشمن کو ہلاک کر دے, اے اللہ ان میں اختلاف ڈال دے, اے اللہ. دعاؤں پہ اور بد دعاؤں پہ ہم چلانا چاہ رہے, قوم کو نہیں چلتا ہے. کوششوں کے بعد ساری چیزیں ہوتی. یاد رکھیے اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ, یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ چاہتا ہے ایسا ہو, انسان کوشش کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس میں رنگ بھر دیتا ہے, نتیجہ دیتا ہے اچھا, جیسا جس کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے اللہ وہاں تک اس کو پہنچا ہی دیتا. تو لہٰذا ہائی ٹائم ہے ان مسکنسپشن کو دور کر کے اپنی جان مال عزت دین اور تمام چیزوں کے تحفظ کرنے کا یہ ہائی ٹائم ہے. اور اگر آج بھی ہم نہ جاگے, اپنے ہدف کو اپنے ٹارگٹ کو چینج نہیں کیا, ان مسکنسپشن کو ایسے ہی بڑھنے دیا, اس کے خلاف کوئی ہم نے اپنا جو جیسا وہ پھیلا رہے ویسا نہیں کیا, تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمارے لیے بد دعائیں دیں گی, ہمارے لیے کوسیں گے کہ جو گزرے ہیں انہوں نے کچھ ہمارے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے کہ ایسی حالات میں ہم کیا کریں, اور ہمیں جو ہے اس لائق بنائے کہ ہم ان ایسی چیزوں کا جواب جو اللہ تیرے خلاف, تیرے نبی کے خلاف, اس مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جاتی ہے اس کا ہم جواب دے پائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.